آپ کو پتا ہے زرداری صاحب تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے نا خریداری کی. انہوں نے ساری زندگی بیوپار ہی تو کیا. انہوں نے سیاست تھوڑی کی, انہوں نے بیوپار کیا کہ انہوں نے کیا کیا خریدا جا سکتا ہے, کیا بیچا جا سکتا ہے, کیا پاکستان کا کتنا حصہ ہم بیچ سکتے ہیں اور کتنی چیزیں خرید سکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ تو ہی از بین ڈوئنگ اٹ تھرو آؤٹ ہز لائف. اگر آپ اس کو کہیں کہ اس کو آپ سیاست سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہے. وجہ یہ ڈاکٹر ہے صاحبہ پرویز کہ الہی صاحب آپ نے پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس وقت باقاعدہ طور پر دعائے خیر کی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ, اور وہ وزیر اعلیٰ بننے والے تھے, لیکن پھر صورتحال میں تبدیلی آئی اور وہ آپ کی طرف آ گئے. کہیں ایسا تو آپ کو اب تک کیوں یہ اس بات کا یقین ہے کہ کہیں ایسی صورتحال دوبارہ نہیں ہو سکتی؟ دوبارہ بھی پی ایم ایل کیو سوچ سکتی ہے کہ ہم اسمبلی کو توڑوائیں, ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس بہت کیا سمجھدار نئی یقین سیاستدان دہانی ہے کوئی؟ چودھری فیصل نہیں, میرا خیال ہے کوئی نئی یقین دہانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میں یہ بات ضرور یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ چودھری پرویز الہی دوسری طرف جائیں. ڈیفینیٹلی آئی نو دیٹ. اب مقصد یہ ہے کہ اسمبلیوں کا تحلیل کرنے کا, پھر آگے ان کی جو بھی ساری اس کے اوپر آج کل صلاح مشورے ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اپنی لیگل پارٹی کے ساتھ, لیگل جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں, اور دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی جلدی ہم تحلیل کریں. کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اور جتنی میری لیمیٹڈ نالج ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو ان کو 90 دن کے اندر اندر نئے الیکشن کرانے پڑیں گے, اور نئے الیکشن کروانے جو ہیں وہ کروائیں. اس میں ہم سارے وہ والی بات ہے کہ سارے الیکشن میں کھڑے ہوں, اللہ کرے صاف اور شفاف ہوں, اور خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی دیکھیں نا, میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. آپ کے سامنے نتائج آ رہے ہیں نا. جولائی کے مہینے میں جب یہ الیکشنز ہوئی ہیں تو حکومت ان کے پاس تھی, ہمارے پاس تھوڑی تھی. حکومت پنجاب کی تو ان کے پاس تھی, اور سارے لوگ ہمارے خلاف ہی تھے, کوئی تو ہمارے ساتھ نہیں تھا. اس کے باوجود ان مشکل حالات میں ہم پھر 15 سیٹیں جیت گئے. تو میرا خیال ہے اب سب سے بڑی بات ہے, مجھے تو اس دن اس سیٹ پہ وہ جو کرم کی سیٹ جو تھی الیکشن ہو رہی تھی, ہمیں خبر ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن ہو رہی ہے. آپ یقین جانیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں الیکشن ہو رہی ہے, وہ وہاں بھی عمران خان صاحب جیت کے. آپ کے سامنے ہوا ہے نا یہ سارا کچھ, تو ڈھگی چھپی بات نہیں. تو یہ بتائیے کہ اب جب آپ پوچھیے, اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور آپ کو الیکشن کی توقع ہے, تو کیا یہ بھی سمجھا جائے کہ اب آپ الیکشن کمیشن میں کسی تبدیلی کے قائل نہیں رہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن کروائے گا اور فری اینڈ فیئر بھی ہوں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے بہت حد تک اس الیکشن کمیشن کے ساتھ ابھی ہمیں بھی کھیلنا آ گیا, ہمیں بھی بہت ساری باتوں کی سمجھ ہوئی ہے, تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے بڑا سیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے اس عرصے کے اندر بہت سیکھا ہے کہ کہاں کہاں بےایمانی, کہاں دو نمبری ہو سکتی ہے, کہاں. دیکھیے اب تو ہم ایسا پہرا دیتے ہیں اپنے ووٹوں کے اوپر, ہم تو بیٹھ ہی جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ہلیں گے ہی نہیں یہاں. پہلے تو ہم اس مسئلے کے اندر میرا خیال ہے بہت ہی ویری انوسنٹ ان اٹ. اب تو ہم نے سیکھ لیا سارا کچھ, یا ہاؤ ٹو کاؤنٹر ایکٹ, ان کی ہر موو کو کس طرح ہم نے کاؤنٹر ایکٹ کرنا ہے. اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں, انشاءاللہ الیکشن ہوئی, یہ الیکشن کمیشن بھی کروائے گی تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے. آخر اسی الیکشن کمیشن نے وہ بھی تو الیکشنیں کروائی نا, اور حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا فارمولا ہم نے سیکھ لیا ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ ہم الیکشن میں کس طریقے سے کامیاب ہوں گے, اور وہ فارمولا ہمیں آتا ہے. جی, تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اسمبلی کو بچانے کے لیے کیا اب تک آپ سے کوئی روابط ہوئے حکومت کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے؟ ظاہر ہے آپ صوبائی اسمبلی میں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھی جانتے ہیں, آپ بھی لوگوں کو جانتی ہیں. کیا اب تک کوئی فارمل یا انفارمل رابطہ ہوا کہ کچھ راستہ نکالا جائے؟ بالکل میرا خیال ہے نہیں, میرا خیال ہے حبیب صاحب ابھی تک تو بالکل کسی قسم کے رابطے نہیں ہوئے, اور میرا خیال ہے مشکل یہ ہے کہ رابطے ہوں گے. سب سے بڑی یہ بات ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل, پتہ نہیں کہاں ہیں, اٹلی میں میرا خیال ہے, وہاں سے انہوں نے حکم فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ بھئی شہباز شریف, وہ کیا کہتے ہیں, حمزہ شریف صاحب, وہ آپ کو پتہ پچھلے دنوں باپردہ ہو گئے تھے, ابھی خاص طور پہ ابھی پردے سے باہر نکلے ہیں, اور اب ان کو کہا ہے کہ ایفرٹ دیا جائے. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے زرداری صاحب کا لاہور آنا, زرداری صاحب کا کیا کہتے ہیں سودا بازی کرنا, وہ بھی شروع ہو گیا ہے. سو نیچرلی دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ. ان کی تو ہر طریقے سے کوشش ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو, اسمبلیاں ٹوٹے نہ.
وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے کیا نتائج ہونے ہیں. یہ جو مرضی کر لیں اور جتنی مرضی اپوزیشن ہو, یہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی حکومت نیچرلی انٹرم گورنمنٹ آئے گی, انٹرم گورنمنٹ کے دورانیہ میں یہ الیکشن ہوگی. اور مجھے بہت امید ہے کہ جو بھی حالات ہوئے, جو طریقے اور ہم نے اب گر سیکھ لیے ہیں, وہ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ آپ یہ سوچیں حبیب صاحب کہ ہماری کیا ایفرٹ ہوتی تھی. ہماری یہ ایفرٹ نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کیا طریقہ کر رہے ہیں کہ جعلی ووٹ ڈالے. ہمارے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہم کیا کریں کہ یہ جعلی ووٹ کس طرح روک دیں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ چوری نہ ہو. یہ سبق ہم پڑھتے رہے. تو ناؤ اگر گورنر صاحب آپ سے, گورنر پنجاب آپ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں, اگر 10-12 لوگ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ حکومت کی اس حکمت عملی سے کہ اسمبلی توڑ دی جائے, ہم اختلاف اپنا ظاہر کریں, اور اس صورت میں ایسی صورتحال بنا کے آپ سے آپ کے گورنر جو ہیں پنجاب کے وہ کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں, تو آپ اپنے لوگ پورے کر پائیں گے؟ ایک تو پہلے بہت ہی مشکل بات ہے کہ کوئی باہر نکل کے ہی کہے گا کہ ہمیں اعتماد, مطلب ہم اس اسمبلی اگر تحلیل ہو رہی ہے مجھ سے اس میں شامل نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو یہ بربنا اطلاع بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آپشن ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, پر جو بھی آپشن لے گا بڑا سوچ سمجھ کے لے گا. یہ میں بتا دوں آپ کو, آخر جو بھی حالات ہوں الیکشن تو کبھی نہ کبھی ہونے. یہ تو آپ بات مانتے ہیں نا کہ الیکشن تو کبھی نہ کبھی ہونے, اب نہ ہوئے تو 6 مہینے بعد ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف رکھے, جو لوٹوں کے ساتھ پہلے ہوا ہے, 10 دفعہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے کسی قسم کا قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ کیا میں یہ رسک لے سکتا ہوں یا یہ رسک لے سکتی ہوں. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں سب سوچ رہے ہوں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی صحیح اپنی سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ وہ یہ ایسا قدم اٹھائے گا. کیونکہ میرا خیال ہے جتنی بے عزتی اس مرتبہ لوٹوں کی ہوئی ہے, اللہ معاف رکھے, اتنی بے عزتی شاید کسی انسان کی نہیں ہوئی. تو یہ ساری باتیں آپ کب تک دیکھ رہی ہیں اسمبلی کو ٹوٹتے ہوئے؟ ہوتی ہے. یہ تو دیکھیں عمران خان صاحب نے میٹنگ بلائی ہے, جمعے والے دن ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے ان کے ساتھ, اور ہفتے والے دن خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے. خان صاحب سب کو کانفیڈنس میں لے کے, سب سے بات چیت کر کے, اور اس کے بعد اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے. کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ بعض میں نے یہ سنا ہے کہ یہ رائے بھی ہے آپ کے اندر کہ جنوری فروری میں اسمبلیاں توڑی جائیں. نہیں جی بالکل نہیں, میں تو کوئی ایسی رائے نہیں دی. میری طرف سے تو کل تحلیل کر دے. وجہ یہ ہے کہ جو کرنا ہے وہ جلدی کریں تاکہ آگے ہم قدم اٹھا لیں. ہم تو آپ کو پتا ہے کہ آج خان صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی میری اور حماد کی, جس میں ہم بیٹھ کے سارا جو سینٹرل پنجاب جو ہے اس کی باقاعدہ ساری جو سیٹس وغیرہ ہے وہ ڈسکس ہوئی. تو ہم تو بڑے سیریس ہیں کوئکلی گوئنگ انٹو الیکشن.